ڈاکٹر عمر نے کہا کہ جو تھیٹر ہوتے تھے پہلے ان سے اب مناسب کر دیا ٹی وی کے لیے آپ سب آرٹسٹ کو. یہ بتائیں جو تھیٹرز ہوتے تھے وہ بہت مشہور تھے, پورے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ تھے, فیملی تھیٹرز ہوتے تھے, لیکن اب وہ بات ہی نہیں رہی. اب نام لیتے ہوئے بھی بندہ 2 بار سوچتا ہے کہ فیملی کے ساتھ جائے, یا ویسے بھی اب میرے خیال سے ختم ہو گیا, وائپ آؤٹ ہو گیا. اچھا وہ اس کو ریوائیو کیسے کیا جا بالکل سکتا ہے, آپ کیا بجا کوئی کہہ کام رہی ہو رہا ہے ہیں. اس حوالے سے؟ وہ جو جس دور جاہلیت کی آپ بات کر رہی ہیں, تھیٹر اس سے گزر چکا ہے. اب کچھ انوویشن آئی ہے جی فیملیز کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. جی اب تھیٹر گزر یہ چکا ہے اس ایک خطرناک برج سے, جس کے سائڈوں پہ کچھ بھی نہیں تھا, بالکل, اور ہر چیز وہ بالکل دور بھی دیکھے سب نے, اوپر نظر آتی تھی. اب تھیٹر کے ایک نئے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی عظمہ بخاری صاحبہ کی کپتانی میں, کیونکہ میں نے زبردست بہت سے لوگ دیکھے تھیٹر کے حوالے سے کام کرتے ہوئے, لیکن وہ خاتون ہو کے نعیم صاحب انہوں نے اس قدر انیشیٹیوز لیے ہیں اور وہ مکمل طور پہ اس چیز کو لے کے جا رہی ہیں, کیونکہ یہ وہی شخص کر سکتا تھا یا وہ فین ڈرامے کا کر سکتا تھا جس نے ڈرامہ اصل دیکھا. بالکل صحیح. اور عظمہ صاحبہ کے ساتھ میری کیونکہ پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی ہے اباؤٹ تھیٹر, تو میں نے ان کو کہا, میں کہ جی مجھے 12 سال 10 سال ہو گئے تھیٹر چھوڑے ہوئے, میرا دل نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا آپ نے کیوں چھوڑا ہے تو یہ ہوا جب آپ جو اصلی لوگ جو آپ کے والد صاحب یہ کام کرتے رہے, آپ نے اصلی لوگوں کے ساتھ کام کیا, آغاز کیا ہوا, تو اب کیوں نہیں. تو اب یہ ہے کہ آئیں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہماری جو فیملی تفریح ہے اس کو دوبارہ سے, اور اب الحمدللہ پورے پنجاب کے تو نہیں میں کہوں گا, لاہور سے اس کا آغاز ہوا, اور جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تمثیل ہے یا اور محفل تھیٹر ہے یا الحمرا آرٹس کونسل ہے, جتنے بھی تھیٹر ہیں اب مکمل طور پہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اب وہاں فیملیز جا سکتی. سر یہاں پہ میں نعیم صاحب کی گواہی پھر واپس لوں گا. سر جی جس خاتون کا آپ نام لے رہے ہیں بی بی عظمہ بخاری نے, انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا. جی بے شک. مگر یہ مت بھولیے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کے پیچھے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, مریم جی نواز ان کو صاحبہ ہے, انیبل کیا ہے یہ کرنے کے لیے. بالکل میں نعیم آپ کو بتاؤں کہ شاید ہماری بچی بشرا بھی جو ہے اس نے بہت عرصے سے دیکھا نہیں کہ تبدیلی کیا آئی ہے. سر وہ تمام رقص جو کہ واقعتاً اخلاق کی گراوٹ کے غماز تھے وہ سب ختم ہو گئے. رقص اب ہوتا ہے لیکن بے انتہا عمدہ. ڈرامے کا اسکرپٹ ایسا ہے کہ اس میں سے آپ ایک باقاعدہ مورل آف دا اسٹوری نکال سکتے ہیں. میں خواتین حضرات آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے ذہن میں جو سارے ابہام ہیں اگر ان کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو اس عید پہ آپ جہاں پہ فلمیں وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں, میرے کہنے پہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے لاہور کے اور پنجاب کے دیگر تھیٹر سے جا کے اندر دیکھیے کہ کون سا ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے اور اب کیا فرق پڑا ہے بی بی عظمہ بخاری کے ان ڈائریکٹرز کی وجہ سے. ہماری خواتین کتنی ذمہ داری سے کام کری ہیں. جب آپ لوگ جائیں گے تو پھر ہاؤس واقعی فل ہوئے گا, ڈاؤن فل نہیں ہوگا, مگر یہ وعدہ کیجیے کہ کریں گے. بالکل. جی آپ کچھ پوچھیں. میرے پاس کچھ پرسنالٹیز کے نام ہیں. اچھا جی. آپ لوگ تو بہترین آرٹسٹ ہیں اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں سب کو, تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ 1 بائی 1 اوپینین ضرور دیں اس حوالے سے. جی پلیز. امان اللہ یا سہیل احمد, دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کو چوز کر دیں. اچھا برا نہ مانیے گا, اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ میڈم نور جہاں یا لتا بائی منگیشکر. سر جی دو اتنے بڑے لوگوں کا تقابلہ ایک کوڑ بات ہے. آپ سہیل صاحب رکھ لیں, میں امان اللہ صاحب رکھ لیتا ہوں. چلے ایسے بھی ٹھیک ہے, ایسے میں بھی چل دونوں نہ سکتا ہے, رکھ لوں. یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کویسچن پہ یہ رکھا جا سکتا ہے لیکن ہر کویسچن میں یہ چوائس نہیں ملے گی. اچھا جی. چلے دیکھتے ہیں, راحت فتح علی خان یا عاطف اسلم؟ راحت فتح علی. بالکل صحیح. عاطف ریما بھی یا میرا بڑا ریشم؟ اچھا بھائی ہے. اب دیکھیں نا تو ساروں پسار ہے ہو, کیسی بات. اور اسی تقریباً پھنسے ہیں. چوز آپ نے ایک ہی کر دیں, ریما یا ریشم. نہیں یہاں پہ ہمیں سہولت ملنی چاہیے. دیکھیں آپ کو ایک ہی چوز کر دیں. لالا کیا کریں؟ ریشم. ریشم. واسع چودھری یا عمران جی اشرف؟ کون سی میں دس رہا؟ ریما یا ریشم؟ ریما. میں ریما 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 3 باری ہے کی جی. ریما جی لالا جی نے کیا, میں بھی تھوڑا آپ نے ریشم چوز کی, انہوں نے ریما چوز کی. بھائی یہ نہ تھے ایک ایک ووٹ ہے, 2 ہوئے, میرے 3 ووٹ نے. ہاں ہم دسو. واہ. نہیں میں نے دونوں ہی چوز کیے. آپ نے ریشم چوز کی ہے. اچھا جی نہیں میں دونوں ہی. واسع چودھری یا عمران اشرف؟ عمران اشرف. مہوش حیات یا صبا قمر؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے. لالا اس سیٹ پہ آپ نہیں آ سکتے.
دیکھیں دونوں بہت ٹیلنٹ دیکھیں ہمارے پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے ہاں جی کسی بھی حوالے سے وہ بالکل یعنی کہ اس کے کوئی نمبر نہیں ہے. نہیں لیکن دیکھیے میں نے آپ سے ایک آپشن مانگی ہے, آپ نے مجھے وہ دینی ہے. اچھا میں جانتے کیونکہ ہیں ہم دونوں آلریڈی بہترین 2 actresses آپشنز ہیں. بہت چکا ہوں. ہے نا. مہوش حیات یا صبا قمر, ایک چوز کر لیں. دیکھیں صبا کے ساتھ میں نے بہت سے اپنا پروجیکٹ کیے ہیں, اور مہوش کے ساتھ وعدے. میں بھی صاحبہ کے ساتھ ابھی پروجیکٹ کرنے ہیں, تو میں ابھی گوانا نہ پھر چلیے ایسا کریں, میں آپ کے لیے آسان کرتی ہوں, مہوش کا نام لے لیں کیونکہ ابھی آپ نے فیوچر پروجیکٹس ان کے ساتھ کر چلیں ہم ایسا کرتے ہیں اس کو مہوش قمر. شان یا محمد رانا. دیکھیں پھر سر جی ایسے مشکل نہیں ہے. نہیں شاہد صاحب نہ بھی بڑا پیار ہے. چلے جو ایج میں زیادہ سینئر ہے ان کا نام لے لیں. بہت نہیں بیٹا یہ تو نہیں پسندیدگی کی بات ہوتی ہے. تو مطلب نہیں شان بھائی کے ساتھ میرا ٹائم بڑا گزرا, شان بھائی کے ساتھ, اور محمد رانا مومی بھائی کے ساتھ بھی. لالا ٹاس نہ کر رہی ہے. اب دیکھیں نا ان کے لیے نہیں بہت اچھا چوز کرنا مشکل ہے. پراپر اگر دیکھا جائے نا کہ اپنے کام کا چیتا, ہاں مطلب جو پڑھ کے بھی آیا ہے باہر سے, جی جی بالکل. شان شان کے اندر جو ذہانت ہے, جو اس کی بیسک ایجوکیشن ہے, مومی رانا بھی بہت اچھا. دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی جگہ جی اچھا. یہ سوالات پتہ کیسے ہیں, ان کے اندر آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے. سکہ پھڑ کے ٹاس کر لیا کرو, جو ٹاس سے چاہ گیا ادھر نام دے دیا کرو, صرف بندہ ایدس کی کرے. ہاں لالا ایک نام تسی لے جو, میں نے باہر جا کے ایسے اکٹھے کر لیا. بہت اچھا ایسے کر لیں. اور جہاں نام تسی نہیں لگو گے ادھر میں لے لیا کروں گا, حساب برابر ہو جائے گا. بالکل. اچھا میں صرف چھوٹی سی بات ہے, یہ سوالات تو بے انتہا دلچسپ رہے ہیں, میں چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضور والا آفتاب صاحب کی ٹیم کے ممبر نہ ہو کر, ان سے الگ ہو کر, ان کا زیادہ نقصان ہوا ہے یا آپ کا زیادہ نقصان ہوا ہے؟ دونوں کو. دونوں کا. ہاں یہ ہے نا جواب. بالکل میں تو حصہ ہوں سر, جی میں کر رہا ہوں ان کے ساتھ. اور آپ اتنا گھبرا کیوں گئے, تانوں کیڑا لیٹر دیتا ہوں کیا اب ہم میں سے نہیں ہے تو نہیں میں اپنا اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا چیز. میں نے ہنی بھائی کہ ہم لوگ ساتھ ہی تھے جب آفتاب صاحب کے ساتھ ہم نے کیا, اور بے تحاشا مزیدار کام کیا. اب بیہائنڈ دا کیمرہ تو اتنا مزہ آتا تھا ہمیں سر, جتنا ہمیں آن کیمرہ نہیں آتا تھا. آپ یقین کریں کہ اس طرح کہ جیسے آپ کشت زعفران کر رہے ہیں نا اس کو, ارے سر میں کس قابل نہیں سر اسی طرح یہ کرتے ہیں وہاں. اچھا حضور ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک بات آپ ذرا سمجھیے گا, آپ کی جو آڈینس ہے ان کا لطف بقدر ظرف ہے. میں کیا کہوں آپ کو, آپ کی باتیں اتنی باریک ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں کیا 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام سمجھ جاتے ہیں؟ سر آپ کی کچھ باتیں اتنی لطیف ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے 50 سالہ زندگی گزارنی چاہیے اس ملک کے لوگوں کی نفسیات کے ساتھ, اور آپ کا ہاتھ لوگوں کی نفس پہ ہونا چاہیے. آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو سمجھ صرف آپ کو آتی ہے, انٹلیکچوئل لیول ہائی ہونا چاہیے. بالکل انٹلیکچوئل لیول اور انسانی نفسیات کا ایسا مطالعہ. چھوٹی چھوٹی گلیں ایسے نے. حضور والا ایک بات میں آپ سے ایک چھوٹی سی اور پوچھنا چاہتا ہوں. ہنی بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر کا جوہر جو صحیح طور پہ باہر نکالا ہے اسٹیج سے زیادہ, وہ ٹیلی ویژن پہ آفتاب اقبال صاحب نے نکالا ہے. میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا, آپ یقین کیجئے, کہ یہ پنکی اتنا عمدہ بنے کہ پنکی کوئی مذاق نہیں ہے. سر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا کا کردار کسی بھی ڈرامے میں آ جائے, اسٹیج پہ آ جائے, ٹیلی ویژن پہ آ جائے, بس وہ لافٹر آ جائے گا. وہ لافٹر نہیں آتا سر, اس کے اندر جو انتہائی نازک نیوانسز ہیں, اور پھر پنکی کا یوں ہوسٹ کے اوپر ڈورے ڈالنا, اور ہوسٹ پھر ایڈا مجرد کہتے انہیں ڈورا پایا تو سٹنا انہیں. ہائی کبھی کبھی انہوں نے کیا کرو, پنکی کو قبول بھی کر لیا کریں, ہر وقت اتنے سخت اتنے کوڑے نہیں ہونا چاہیے. بالکل واقعی, مگر سر جی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پنکی نو بھی کوئی دلدار مل جانا چاہیے. سر آفتاب صاحب کے بارے میں ہمیشہ نا جی مینوں بڑے لوگوں نے شروع سے علیحدہ ہوئے, بڑے لوگوں نے مینوں رابطہ کیتا جی دسو جی اسی یہ, تو آج تک میرا ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا کوئی انٹرویو, کوئی ایک بات ایسی نہیں. یہ نہیں کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کی, میرے ساتھ انہوں نے کیسی بات ہوئی ہی نہیں. بالکل وہ میرے ساتھ ان کا تعلق, ان کا پیار. میں ہنی کا اور آفتاب صاحب کا جو ایک تعلق ہے نا, اس کی ایک میں گواہی اس طرح دے سکتا ہوں کہ جب ARY پہ میں نے ہوشیاریاں شو بنایا تو یہ نئی طلاق ہوئی تھی ابھی, تو میں نے ہنی سے بھی بات کی, آغا ماجد سلیم البیلا, ان دونوں کو میں منانے میں کامیاب ہو گیا, تو ہنی صاحب نے مجھے ٹالا. اس کے بعد جب سما کے لیے آفتاب صاحب کا شو بنایا, تو
میں نے آفتاب صاحب سے اجازت لی کہ میں اب تھوڑا ٹوٹ پج کر لوں، دوسرے شوز سے بندے جو لانے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے سب کی پرمیشن دے دی. انہوں نے کہا آغا سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، آپ سلیم البیلا سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ سب کو ٹچ کریں، ہنی سے آپ نے بات نہیں کرنی. اچھا مجھے لگا کہ یہ ناراضگی ہے. پھر وہ ایک دفعہ انہوں نے جب لائیو شو کیا ہم نے، میں نے اور بشرا نے آفتاب صاحب کے ساتھ دبئی سے آن لائن، تو انہوں نے بتایا کہ میرا اصل میں ہنی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے شو کے لیے یا میرے لیے کوئی بات کرے. جب بھی بات کروں گا ہنی سے میں بات کروں گا، باقی پوری انڈسٹری سے آپ بات کریں. جی میں ان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں. میں نے ان کے منہ سے کبھی اپنے فنکاروں کے لیے کوئی بری بات نہیں سنی. اور جہاں تک آغا ماجد کا تعلق ہے، میں نے ان کے منہ سے ہمیشہ تعریف سنی ہے. میں نے ایک دفعہ لالا وحید کا ذکر کیا، میرے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے رطب اللسان ہو گئے جس قدر میں اتنا خوش ہوا کہ نیا آدمی ہے. نیا آدمی اس لیے ہے سر کہ ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تو نیا ہی ہے. اس قدر تعریف. سر اس آدمی نے ان کے اندر جا کے جو کچھ چھپا ہوا تھا، جیسا کان کنی نہیں کرتے، کان کنی کر کے آپ نے ہیرے جو دبے ہوئے تھے آپ کی ذات کے، انہیں باہر نکال کے نگینے میں سیٹ کر کے ایسے لوگوں کو دکھائیں کہ لوگوں کی آنکھیں ہیرا ڈاکٹر ہو صاحب گئی. اللہ تعالیٰ نے آفتاب اقبال کو وسیلہ بنایا. میں اس دور کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا جہاں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آفتاب اقبال جیسے پائنیئرز کو ٹی وی شوز کے. وہاں خراج لعنت بھی میں ہمیشہ دیتا رہوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے فیملی تھیٹر کو مجرا تھیٹر بنایا اور ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا.